میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لایا ہوں جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ایسی کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جب دنیا کے تمام راستے بند ہو جائیں، جب ہر طرف سے مایوسی کے بادل چھا جائیں، تب یہ عصر کے بعد والا عمل اللہ کی غیبی مدد کو کھینچ لاتا ہے۔ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، تو وہیں اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلنا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ کلمات صرف اور صرف 33 بار پڑھنے ہیں، اور اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر لاکھوں کے قرض دار بھی ہیں نا، تو آپ کے سارے قرضے کا انتظام غیب سے ہو جاتا ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت اور محنت کر لیں، عصر کی نماز پڑھ لیں، وہی مصلی پر بیٹھ جائیں، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں، اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کر لیں، کیونکہ اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ اس کو جب بھی آزمایا گیا ہے، جب بھی اس کو پڑھا گیا ہے، 100% اس کا رزلٹ ملا ہے۔ پڑھنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ یہ وظیفہ میں نے اپنے ایک انتہائی غریب دوست کو دیا تھا۔ وہ معاشی طور پر بہت ٹوٹ چکا تھا، اس کے گھر میں فاقے تھے، قرضوں کا بوجھ اس کی کمر توڑ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بس یہ عمل کر لو۔ جس دن سے میرے اس دوست نے یہ وظیفہ شروع کیا تو غیب سے اللہ کی ایسی مدد آنا شروع ہوئی کہ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھنا ہے۔ ایک اور شخص نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے فوراً 20 لاکھ کی اشد ضرورت تھی، کسی جگہ سے راستہ نہیں مل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ایسا سبب پیدا فرمایا کہ مغرب سے پہلے پہلے پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کون ہے، وہ صرف بندے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ مجھے اتنی ضرورت ہے اور تو میری مدد فرما۔ جتنا اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کرے گا، جتنی چاہت اور محبت کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ تو جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، جی میرے بندے، کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کر دوں۔ اس لیے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ آپ کے رزق میں برکت اور کثرت پیدا ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کثرت نہیں ہوتی۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا کرتا ہے اور کثرت بھی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اسی جگہ بیٹھ کر صرف اور صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جیسا کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح کی برکت اتنی ہے کہ اگر آپ کے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو پھر بھی آپ اس کو پڑھ کر اللہ سے بخشش طلب کریں تو اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جس نے اس کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کی برکت اتنی ہے کہ اس کو پڑھ کر بارش کی دعا کی جائے تو اللہ بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ تنگ دستی سے نجات طلب کی جائے تو اللہ تنگ دستی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پیداوار کم ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ کثرت پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو پڑھتے رہیں تو آپ پھر کبھی کسی مشکل کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی کبھار کوئی غم آنے بھی لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو، نماز عصر کو ادا کرے، اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیا کریں، تمام تمہارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں نماز عصر کی کتنی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھنے والا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے، چاہے کسی بھی وقت اتارا جائے، اسے قبر کے اندر بھی ڈوبتا ہوا ہی سورج دکھائی دیتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔ یہ وہی ہوگا جو دنیا میں نماز اثر کا پابند ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اور قبر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے دنیا آسان کرنا چاہتے ہو، دنیا میں رہنا آسان کرو۔ سب کچھ دنیا پیسہ روپیہ نہیں ہوتا، اگر سکون ہے تھوڑے پیسے میں بھی وہ تمہارے لیے کافی ہے، اگر سکون نہیں تو بہت زیادہ پیسے میں بھی سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھا، آپ نے پھر استغفار کے کلمات پڑھنے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے یہ 100 کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے تو اس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر جب رب بندے سے راضی ہوتا ہے، رب فرماتا ہے مانگ میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ تو جو بھی مانگے گا میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھنے سے ایک حصہ، 2 بار پڑھنے سے 20 پارے، اور 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ سورہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھائی ہے، اس کی برکت اتنی ہے، جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں اللہ فرشتوں کو شریک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس بندے کے اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ پاک بڑا غنی ہے۔ یا غنی یا غنی یا غنی یا غنی یا غنی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے۔ وہ اپنی مخلوقوں سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوقوں سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے۔ جس شخص کی دکان نہیں چل رہی، جس کا کاروبار نہیں چل رہا، دن بدن اس کی آمدن نیچے آتی جا رہی ہے، بس اس کو آج ہی پڑھیں اور دیکھیں کہ کس قدر اس کا سارا کاروبار اوپر کی جانب جاتا ہے، آمدن میں کیسے برکت آتی ہے، کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب یہ عمل بھی عمل کے دوران آپ نے بات نہیں کرنی۔ عصر کی نماز کے بعد بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس کی برتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، تو اس کی برکت سے رب تعالیٰ ضرور اپنے بندے کو غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جس بندے کا اخلاص ہوتا ہے، جس بندے کی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لطف و کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ جتنا آپ کا اخلاص پختہ ہوگا، جتنا آپ کا ارادہ درست ہوگا، اس قدر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ تو یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ 7 مرتبہ، اول آخر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے شیئر بھی کیجیے گا۔